بڑا چرچا چل رہا ہے جناب شاہد انور کا، اور آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پر جو زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو زیادہ بدتمیزیاں کرتا ہے، جو زیادہ چھچورپن دکھاتا ہے، اس کی بات تو ہوتی ہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ان چیزوں پر اور ان جیسے لوگوں پر بات کرنے سے یہ لوگ مشہور ہوتے ہیں اور شر پھیلتا جاتا ہے، تو اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ شاہد انور جیسے لوگوں کے بارے میں ایک شاعرہ ہے انڈیا کی، انہوں نے کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تیرا لہجہ بتا رہا ہے تیری دولت نئی نئی ہے، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے انہوں نے شاید یہ شعر کہا ہوگا۔ ان کی بدتمیزیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سے مفتی بن گئے ہیں، یہ خود ہی فتوے دیتے ہیں، یہ خود ہی جو ہے وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ خود کرتے ہیں، اور ایک بیوقوف اور جو نیچ آدمی ہوتا ہے نا، اس کی یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں سب بیوقوف ہیں۔ مطلب اگر آپ یہ دیکھیں، مطلب حال ہی میں انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لیے ہیں، کبھی ایک کو گالی، کبھی دوسرے کو گالی۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی نے کہا ہوگا، شاید وہ تو مفتی صاحب ہیں، ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ان سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اتنا فضول ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ ان جیسے لوگوں کو بیٹھ کے سنیں گے۔ تو یقیناً مجھے غالب گمان ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ اگر ایک بندہ ایسا گالیاں بک کے جو ہے وہ غریبوں کو موٹیویٹ کرنے کا ایک ڈھونگ رچا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ طارق مسعود صاحب نے جواب دیا، اور وہ میں نے سنا، اس میں ظاہر ہے وہ مفتی ہیں، انہوں نے بہت طریقے سے بات کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی ان کی طرح، اور یہ بولا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ کو کسی کو موٹیویٹ کرنا بھی ہے تو بھی آپ گالی نہ بکیں اور اس انداز میں موٹیویٹ نہ کریں کہ غریب جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور جو امیر ہے وہ اپنی دولت پر فخر کرنے لگے۔ تو ایک بہت معقول بات تھی، حالانکہ انہوں نے ان کی جو موٹیویشن ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے انہوں نے بولا، لیکن اس انداز میں ہو کہ کوئی غریب احساس کمتری کا شکار نہ ہو، امیر تکبر کا شکار نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو غریب لوگ ہیں، کاہل اور سستی کی وجہ سے جو غربت ہے، ان کو جھنجھوڑنا، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس پر جناب بھائی ان کو تو موقع ملا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے ایک سوشل میڈیا جو پرسنالٹی ہیں، انفلوئنسر ہیں، ان کے خلاف بات کریں گے تو اور وائرل ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کو اور چاہیے کیا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنی پرائیویٹ لائف آ کے وہ سوشل میڈیا پر رکھ دیتے ہیں، صرف ویوز اور جو ہے وہ پیسے کے چکر میں، یوٹیوب سے اور مختلف پلیٹ فارمز سے۔ تو انہوں نے بھائی آ کے گالیاں بکنا شروع کر دی مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، مفتی صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، مطلب بدتمیزی کر رہا تھا مفتی صاحب کے بارے میں کہ یہ تو میں حیران ہوا کہ یار یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے کہ مفتی صاحب نے تو کوئی گالی نہیں بکی، مفتی صاحب نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی، مفتی صاحب نے الٹا بولا کہ آپ صحیح کر رہے ہو، کرو جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کرو، لیکن تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے۔ اور انہوں نے ایک شرعی لحاظ سے جو انہوں نے وہ بات کی کہ اس لحاظ سے یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی جانتے ہیں کہ بھائی گالم گلوچ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اپنے مال پر اور اپنی دولت پر غرور کرنا، تکبر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہت ساری دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، بہت ساری دولت تو بادشاہوں کے پاس بھی تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا پھر؟ شداد نے تو اپنی جنت بنا لی تھی، لیکن وہ جنت میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے ان کی جان اس کی قبض کر لی۔ تو اللہ تو قادر مطلق کہ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اگر دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ تو شاہد انور جیسے لوگوں کو تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ اتنا وہ غرور اور اتنا تکبر نہ کریں، یہ سب دینے والا اللہ ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آزمائش ہے، میں تو بہت خوش ہوں، یہ تو بہت اچھی آزمائش ہے، یہ آزمائش اچھی ہے، لیکن یہ تو ابھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ آزمائش اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی۔ تھوڑا تمیز کے دائرے میں رہ کے اگر بات کریں تو اچھی بات ہے۔ میں بھی وہی بات کروں گا مفتی صاحب والی کہ آپ موٹیویٹ کرو لوگوں کو، یار اچھی بات ہے، کسی کو موٹیویشن ملے۔ ڈانٹ ڈپٹ بھی اگر آپ کرتے ہو، آپ کے مزاج میں اگر تلخی ہے تو ٹھیک ہے آپ کرو، لیکن گالیاں مت دو۔ آپ سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے لتاڑو مت، آپ اس کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیتے ہو، اور آپ کو
سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں. آپ سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، لیکن دولت بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں. تو آپ کے اندر وہ چیز ہے، آپ دولت سنبھال نہیں پا رہے ہو میرے خیال سے، تو اس کو سنبھالنا سیکھو. اپنے اندر عاجزی اور انکساری لاؤ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے گالم گلوچ کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، کیونکہ سنجیدگی بہت کم ہے پاکستان میں. اس وجہ سے جو ہے وہ پھر غیر سنجیدہ لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پھر جب مال اور دولت اور غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس مائک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو منہ میں آئے آپ بولتے جاؤ. اللہ ہم کو بھی ہدایت دے اور اس کو بھی ہدایت دے. السلام علیکم.